جب بزرگان دین کی بارگاہ میں آپ جاتے ہیں نا، ابھی کل ہم خواجہ اجمیر کی ذکر کر رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ 8 سال اپنے مرشد کی خدمت کی، ان کی بارگاہ میں رہے، ان کی خدمت کی، ان سے درس لیا، ان سے سیکھا۔ داتا حضور فرماتے ہیں میں 30 سال رہا۔ بابا فرید فرماتے ہیں وہ بھی کتنے 12-13 سال اپنی مرشد کی بارگاہ میں رہے۔ یہ لوگ کیوں رہتے تھے وہاں سے؟ کیا سیکھ رہے ہوتے تھے وہاں سے؟ یہی تو قرآن سیکھتے تھے وہ لوگ، یہی تو حدیث سیکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مولا علی پاک نے 23 سال میں قرآن سیکھا۔ 23 سال میں قرآن نازل ہوا نا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھ سے قرآن کہیں سے بھی پوچھ لو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ اس کا شان نزول کیا تھا۔ اس کو جب وہ آیت نازل ہوئی اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا تھی، اس سے پہلے اس کے بعد میں کیا آیات نازل ہوئیں، اس کے بارے میں سرکار کے فرامین کیا ہیں، وہ مجھ سے پوچھ لو۔ اندازہ کریں یہ ان کے علمی بصیرت ہے نا۔ آج مولا علی پاک کو ماننے والوں کی علمی بصیرت جو ہے اس کے اوپر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ گرد، کٹا مٹی تے سوا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گونگلو سے مٹی جھاڑنے والا اسلام پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے بس گونگلو سے مٹی جھاڑ دی، کیا نماز پڑھ لی، کیا ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا۔ تو یہی وجہ جب ہم نے اس بات پہ ریسرچ کی کہ یار ہم بھی تو عام لوگ ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمارے میں اولیاء اللہ میں کیا فرق ہے؟ ہمارے میں اولیاء اللہ میں یہی تو فرق ہے وہ گونگلو سے مٹی نہیں جھاڑتے، کام کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو پراپر قرآن سیکھتے ہیں، پراپر حدیث کا علم سیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ اندازہ